اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 27واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے اس بیان میں کہ عاقل بن اور جھوٹ نہ بول۔ 27ویں مجلس 7 جمادی الاخری 545 ہجری کو جمعہ کے دن صبح کے وقت مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا، عاقل بن اور جھوٹ نہ بول۔ تو کہتا ہے میں اللہ عز و جل سے ڈرنے والا ہوں، حالانکہ تو غیر خدا سے ڈرتا ہے۔ تو کسی جن اور انس اور فرشتے سے نہ ڈر اور نہ کسی بولنے والے اور چپ رہنے والے حیوان سے ڈر اور نہ عذاب دنیا اور عذاب آخرت سے۔ تیرا خوف تو محض عذاب دینے والے سے ہونا چاہیے، یعنی صرف خدا ہی سے ڈر۔ عقل مند کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں خوف نہیں کرتا ہے، ہر پہلو اسی سے ڈرتا رہتا ہے۔ وہ تو غیر اللہ کے کلام کے سننے سے بھرا رہتا ہے، اس کے نزدیک تو تمام مخلوق عاجز و بیمار محتاج ہیں۔ یہ اور اس جیسے دوسرے وہ علماء ہیں جن کے علم سے دوسرے کو نفع حاصل ہوتا ہے، جو شریعت اور حقیقت اسلام کے عالم ہیں، وہی دین کے معالج ہیں اور طبیب، دین کی شکستگی و خرابی کے جوڑنے والے ہیں۔ اے وہ شخص جس کا کہ دین شکستہ ہو گیا ہے، تو ایسے عالموں کی طرف بڑھ تاکہ وہ تیری شکستگی کو جوڑ دیں۔ جس ذات پاک نے بیماری اتاری ہے وہی دوا نازل کرتی ہے، یعنی وہی خدا بنسبت دوسروں کے مصلحت کا زیادہ جاننے والا ہے۔ تو اپنے رب کو اس کے فعل میں تہمت نہ لگا، تیرا نفس تہمت و ملامت کے لیے بنسبت غیر کے زیادہ لائق و بہتر ہے۔ تو نفس سے کہہ دے جو کہ اللہ کی اطاعت کرے اس کے لیے عطا ہے، اور جو اس کی نافرمانی کرے اس کے لیے عصا و سزا ہے۔ جب خدا کسی بندے کی بہتری چاہتا ہے تو اس کے مال و عزت کو سلب کر لیتا ہے، بس اگر وہ بندہ اس پر صبر کر لیتا ہے تو وہ اس کو بلند کر دیتا ہے اور خوش کر دیتا ہے اور عطیہ دیتا اور اپنے میں فنا کر لیتا ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ایسا قرب چاہتے ہیں جو بغیر آزمائش کے ہو۔ تو اپنی قضاء و قدر میں ہم پر اپنی مہربانی رکھ، اور تو ہم کو شریر لوگوں کی شرارت اور بدکاروں کے مکر سے بچا، اور جس طور سے اور جس طریقے سے تو چاہے ہماری حفاظت فرما۔ ہم تجھ سے دین و دنیا اور آخرت کی عفو و عافیت چاہتے ہیں، اعمال صالحہ کی توفیق اور تمام عملوں میں توفیق طلب کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ ایک شخص ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں داخل ہوا، پس دائیں بائیں دیکھتا رہا۔ ابو یزید علیہ الرحمہ نے فرمایا، تمہاری کیا حالت ہے؟ کیا دیکھتے ہو؟ کس کا ارادہ ہے؟ نماز کے لیے پاک جگہ دیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اپنے قلب کو پاک کر اور جہاں چاہے نماز پڑھ لے۔ ریا کو مخلص ہی جانتا ہے، کیونکہ وہ اس میں رہ کر اس سے نجات پا چکا ہے۔ ریا اہل اللہ کے راستے میں ایک گھاٹی ہے جس سے انہیں عبور کرنا ضروری ہے۔ ریا اور نفاق اور تکبر منجملہ شیطان کے تیروں کے ہیں، جس سے وہ انسانی قلوب پر تیر اندازی کرتا ہے۔ تم مشائخ کرام کی بات کو قبول کرو اور ان سے سیکھو، وہ تم کو خدا کے راستے کا چلنا بتائیں گے، کیونکہ وہ اس راستے پر چل چکے ہیں۔ نفسوں اور خواہشوں اور طبیعتوں کی آفتوں کا حال ان سے دریافت کرو، کیونکہ وہ ان کا اندازہ کر چکے ہیں۔ ایک زمانہ تک وہ ان کی خرابیوں اور خیانتوں کو جان چکے ہیں، آزما لیا ہے۔
مدت کتنی مدت بعد ان پر غلبہ حاصل کر لیا اور ان کو مغلوب کر کر ان پر غالب اور ان کے مالک ہو گئے ہیں۔ تو شیطان کے وسوسہ سے دھوکہ نہ کھا، اس کے پھونک مارنے پر مغرور نہ ہو، اور تو نفس کے تیروں سے شکست نہ کھا۔ تحقیق وہ نفس تجھ پر شیطان کے تیر چلاتا ہے، شیطان کو تجھ پر نفس ہی کے راستے سے قدرت ہوتی ہے۔ شیطان جن کوئی تجھ پر بغیر شیطان انس کے جو کہ تیرا نفس اور ہم نشین ہے قدرت و قابو نہیں پا سکتا، اور لوگوں سے ہم نشین ہیں قدرت و قابو نہیں پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے فریاد چاہ اور ان دشمنوں پر اس سے مدد طلب کر، پس تحقیق وہ تیری فریاد کو پہنچے گا۔ پس جب تو خدا کو پالے اور جو کچھ اس کے پاس ہے اسے دیکھ لے اور تو اس سے بہرہ یاب ہو جائے تو اس کے پاس سے اہل و عیال اور خلق کی طرف متوجہ ہو اور ان کو خدا کی طرف لے جا، اور ان سے کہو کہ میری طرف اپنے سب کنبہ قبیلہ کو لے آؤ۔ یوسف علیہ السلام سے جب ملک و سلطنت پر کامیابی پالی اس وقت اپنے اہل سے فرمایا تھا تم میری طرف اپنے سب کنبے کو لے آؤ۔ وہ بڑا محروم ہے جو کہ حق عز و جل سے محروم رہا اور اس سے دنیا و آخرت میں قرب الہی فوت ہو گیا۔ اللہ عز و جل نے اپنی بعض کتابوں میں ارشاد فرمایا ہے، اے ابن آدم اگر میں تیرے ہاتھ سے فوت ہو گیا تو ہر چیز تجھ سے فوت ہو گئی، تجھ سے حق عز و جل کیسے فوت نہ ہو جبکہ تو اس سے اور اس کے ایماندار بندوں سے روگدانی کرنے والا اور ان کو اپنے قول و فعل سے تکلیف دینے والا ہے، تو ان سے ظاہر و باطن روگدانی کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، بتحقیق آپ نے ارشاد فرمایا مسلمان کو تکلیف دینا اللہ کے نزدیک بیت معمور اور کعبہ کو گرا دینے سے 15 گنا زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یہ سن اے فقراء الہی کو ہمیشہ ستانے والے جو کہ اس پر ایمان لانے والے اور نیک بندہ عارف باللہ اس پر بھروسہ کرنے والے ہیں، تجھ پر سخت افسوس ہے، تجھ پر افسوس تو عنقریب مرنے والا ہے، تجھ پر افسوس تو عنقریب مرنے والا ہے، کھینچ کر اپنے گھر سے نکال دیا جائے گا، اور تیرا وہ مال جس پر تو اتراتا ہے لوٹ لیا جائے گا، تجھے وہ کچھ نفع نہ دے گا اور نہ تجھ سے وہ کچھ دفع کر سکے گا۔